مبارک دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی پابندی نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، گزشتہ ہفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت حقیقی اور دلالت روحانی کے تعلق سے اس حقیق نے اپنی پوری زبان سے مختصر آپ کا تعارف کرایا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے مزید کچھ باتیں اور عرض کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی سیرت اتنی گہری ہے کہ اس کے تہ تک کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی آج تک کوئی پہنچا ہے۔ سیرت کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر دوسرے کنارے پر آج تک کوئی نہیں جا سکا۔ یہ جائے کہ میں ایک کم علم کم فہم آدمی سیرت کے تعلق سے اپنی معافی سبیل والا، دنیا کے اندر بڑے بڑے فقہا، علماء، اتقیاء، اولیاء، محدث، مفکر، مبلغ، خطیب، فقیہ بڑے بڑے پیدا ہوئے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکا اور نہ قیامت تک سیرت کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کہ سیرت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے دنیا کا وجود ملے گا، اور اس کی انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کا آخری منزل ہے۔ اس لیے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آج تک کوئی نہ پہنچا ہے نہ پہنچ سکے گا۔ ایک شاعر کو ہے ناصر کاظمی صاحب، ہندوستان کے اندر تو بہت بڑے شاعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے 40 سال تک اشعار، 40 سال تک 30 سال کی عمر سے آپ کی شان میں اشعار لکھنا شروع کیا، اور 70 سال کی عمر تک لکھتے ہیں۔ اخیر میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ اب ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، قلم کی سیاہی خشک ہونے لگی، قلم کے نوک بھی ٹوٹنے لگے۔ تو ایسے موقع پر سب سے آخر میں اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے شعر پڑھا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے شعر پڑھا۔
کہ تھکی ہے فکر رتا مدد باقی ہے. شعر پڑھاؤ. تھکی ہے فکر رتا مدح باقی ہے. قلم آملہ پا ہے اور مدح باقی ہے. برق تمام ہوا ابھی مدح باقی ہے. عمر تمام لکھا مدح باقی ہے. ناصر قادری ہے 40 سال تک سے اشعار لکھتے رہے، لیکن آخر میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تمام توانائی کے ہار مان کر بیٹھے. یہ ہے آپ کی ہم اسی کی امت ہے. میں کیا اپنی زبان سے لفظائی کروں آپ کے حق میں. گزشتہ ہفتہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک بھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی ولادت بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے. دو ولادتیں میں نے عرض کی. گزشتہ جمعہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو. ایک ولادت جو آپ 12 یا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے 40 سال کی عمر تک، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کے تاج آپ کے سپرد کیا گیا. وہاں سے دوسری پیدائش، وہاں سے اصل کمالات، اصل معاملات ظاہر ہوں گے جو دنیا والوں کو دینا تھا. اصل مقصود یہی ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا میں جو برائیاں تھی، جو اندھیریاں تھی، ظلم و تاریخ، ظلم و زیادتی دنیا کے اندر رونما تھے، وہ چھٹنے شروع ہو گئے دھیرے دھیرے. یہ آپ کی خیر و برکت ہے کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام کمالات سے نوازا. تمام کمالات سے. گزشتہ ہفتہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء کرام کی صفات اور کمالات کو اتنا جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تمام کمالات، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کا سردار ہے. یہاں پر نبوت کی تکمیل ہو رہی ہے. ان سے پہلے تمام انبیاء کرام آئے اور اپنے کام کی تکمیل کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے. اخیر میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا. آپ کی نبوت پر تکمیل کا مہر لگا دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں.